فرماتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ سرگرمی ہے واحد اور جمع کی، صفحہ 19 پر زبان شناسی کے تحت۔ باقی تو محترم ٹیچر آپ آسانی سے کر لیں گے، لیکن میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ بچوں سے آپ یہ کہیں کہ وہ بالعموم واحد کے جمع معلوم کرنے کے لیے لغت ضرور دیکھیں، یعنی آپ انہیں اس معاملے میں خاص طور پر معنی کے لیے تو ظاہر بات ہے سب لوگ لغت بینی کرتے ہیں، لغت دیکھتے ہیں، لیکن واحد کے جمع معلوم کرنے کے لیے انہیں آپ لغت بینی کا مشورہ دیں۔ اب ایسا شاید ہر لغت تو مدد نہیں کرتی، لیکن زیادہ تر لغات یہی کرتی ہیں کہ لفظ دیا، اس کے بعد اس کے بارے میں علامتوں کے ذریعے کچھ معلومات دیں کہ یہ اسم ہے، فارسی سے آیا ہے یا عربی سے آیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ تین چیزیں لفظ کے فوراً بعد عام طور پر کوسین میں دی جاتی ہیں، یعنی بریکٹس میں دی جاتی ہیں، اور پھر معنی دیے گئے جتنے بھی معنی ہو سکتے ہیں، اور معنی کے آخر میں پھر اس کی جمع ضرور دی جاتی ہے۔ اور جمع بھی دو اقسام جمع کی دی جاتی ہیں، اردو میں اس لفظ کی جمع، اور اکثر اوقات فارسی میں اس کی جمع، یہ دونوں اس کی جمع دے دی جاتی ہے۔ سو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ واحد جمع کے معاملے میں خاص طور پر آپ بچوں کو لغت بینی کا مشورہ دیں، اور اس سرگرمی کا حاصل تعلم تھا کہ طلبہ واحد اور جمع کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں یا ان کو الگ الگ کر سکیں۔ پھر ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بچوں سے پیار کا کوئی واقعہ لکھنا، یہ صفحہ نمبر 20 پر تخلیقی لکھائی کے تحت ہے۔ اس باب کا جو متن ہے اس کا عنوان تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، لیکن یہ ایک اچھی سرگرمی ہے، اس میں آپ ان کی لکھنے سے پہلے کوئی مدد مت کیجیے گا۔ بچوں سے کہیے کہ وہ اپنے والدین کی مدد سے، انٹرنیٹ کی مدد سے یا کتابوں کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ان کا بچوں کے ساتھ خاص طور پر جو پیار تھا اس کا کوئی واقعہ تحریر کریں، اور جب وہ واقعہ تحریر کر لیں تو پھر آپ اس کی جانچ کریں اور اس کی اصلاح کر دیں۔ حاصل تعلم اس سرگرمی کا ہے کہ طلبہ کسی موضوع پر کم از کم 10 جملے تحریر کر سکیں۔